اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دم کرنے کا کہتے ہیں کہ ہمیں دم کر دیجئے، تو کیونکہ میرے رب کریم کا جو میرا پیارا رب ہے، جسے میں بچپن سے اپنا دوست کہتا آیا ہوں، یا رب العزت یا ارحم الراحمین، اس رب کریم نے مجھے خواب کے ذریعے بتایا تھا کہ میں دم کر سکتا ہوں، مجھے دم کرنے کی اجازت ہے، اور دم کے دوران جو مجھے پڑھنا ہے اس کی بھی مجھے رب کریم نے اجازت دی۔ اسی طریقے سے میری جو بہن ہیں، بزرگ بہن جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے دکھایا تھا کہ آپ کسی بھی تصویر کو بھی اگر آن لائن دم کر دیں گی، حتیٰ کہ ٹی وی میں آپ دیکھ رہی ہیں کوئی سی بندے کو، اور اس کو بھی آپ دم کر دیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے دم ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے اثر رب کریم کا احسان ہے۔ یقین کریں کہ جب یہ ہمیں چیز پتہ چلی تو اسی وقت ہم دونوں بہن بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی بندے سے ملاقات نہیں کریں گے، کسی بھی بندے سے ملاقات نہیں کریں گے، کسی کو بھی اپنے پاس نہیں بلائیں گے کہ ان کو خرچہ نہ کرنا پڑے، دوسرے شہروں سے آنا نہ پڑے، گھروں سے نکلنا بہت مشکل ہے، سفر کرنا بہت مشکل ہے، اپنی گاڑی بھی ہو تو بہت پیٹرول کے خرچے آ جاتے ہیں، سارے مہینوں کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی دن ہی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، ماؤں، سب کو بالکل اپنے گھر کی چادر اور چار دیواری میں ہی ہر قسم کے وظائف اور دم بھی مہیا کیا کریں گے، اور کسی کو بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاکہ آپ کا وقت بھی بچے، آپ کا سرمایہ بھی بچے، اور مشکلات سے بھی آپ دوچار رہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی دور سے جب جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے راستے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور ملتا کیا ہے آگے سے آپ کو کہ یہ لائنیں پڑھ لیں، یہ وظیفہ ہے، تو وہ تو ہم آپ کو گھر بیٹھے دے دیتے ہیں۔ تو ناظرین، الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب دم کرتے ہیں تو دم کرنے کا ہمارا جو طریقہ ہے وہ ناظرین ایسے ہے کہ اگر تو مرد حضرات ہوں تو ان کو میں جو ہے وہ تصویر ان کی منگوا لیتا ہوتا ہوں، وہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کی تصویر کے اوپر میں دم کرتا ہوں۔ اور دم کرنے کا طریقہ جو میرے اللہ رب العزت نے مجھے سکھایا ہے، کیا پڑھنا ہے، جس طریقے سے خواب میں ہی اس طریقے سے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے میری بہن جو ہیں وہ گھر پہ اوپر دم کرنا ہو تو گھر کی تصویر منگوا لیتی ہیں، اگر خاتون ہیں تو وہ خاتون سے اجازت سے تو وہ تصویر منگوا کے وہ ان پہ دم کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یقین کریں کہ میں حیران نہیں ہوتا اس بات پہ، لیکن اللہ رب العزت کے کام کیسے ہیں کہ بعض دفعہ جب میں تصویروں پہ دم کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا اس پہ جادو ہے، جنات ہے، یا اس کے اوپر کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک تصویر پہ دم کر رہا تھا۔ جب میں اس کی تصویر پہ دم کر رہا تھا تو یقین کیجئے مجھے انتہائی مشکل ہو گئی، تصویر پہ دم کرتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ تصویر نہیں ہے، یہ وہ شخصیت خود موجود ہے۔ میری کنسنٹریشن بالکل ہلنا شروع ہوگی، یہاں تک کہ مجھے ایسے لگ گیا کہ یقین کریں کہ میرا دماغ گھومنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، میں نے بہت اپنے آپ کی جو ہے وہ سنبھالا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ پھر سے میں بھول رہا تھا، بار بار بھولنے میں میری کنسنٹریشن ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے بھلایا جا رہا ہے سخت طریقے سے۔ تو مجھے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دم نہ پڑ سکے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یقین کریں کہ سب سے پہلے میں نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ دم کیا۔ اپنے ہاتھوں کے دم کرنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ جہاں میں 2-3 صورتیں پڑھتا ہوں مجھے 4 اور پڑھنی پڑیں۔ پھر اس کے بعد دم کرنے کے بعد پھر جب میں نے دم کیا تو پھر مجھے غنودگی آنا شروع ہو گئی، جیسے چکر آنا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے بھی یقین کریں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پھر اس پہ اوپر جب میں نے دم کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر شدید کالا جادو ہوا ہے، شدید قسم کا، اور ان کے اوپر موکل بھی چھوڑے گئے ہیں جو کہ دھیان رکھتے ہیں ہر وقت کہ اس بندے کا رابطہ کہاں کہاں ہے۔ یعنی جس بندے کے اوپر جادو کیا گیا ہے اگر وہ کسی سے بات بھی کرتا ہے
تو وہ بتا دیتا ہے اس کو جادو کرنے والے کو کہ یہ جو بندہ ہے یہاں رابطہ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے تو جنات سے بات کی ہوئی ہے نا، جنات سے تو میری بات چیت ہوئی ہے، تو 2 گھنٹے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے سارے راز ان کے پوچھے کہ آپ کے کیا کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے آپ کیا کیا کرتے ہو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں، جب آپ جنات سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو ان کی باتوں میں سے اندازہ لگانا ہوتا ہے خود سے کہ اس نے سچ کہاں بولا، کتنا بولا اور جھوٹ کتنا بولا۔ جیسے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابی بن کعب کے والد محترم جو ہے وہ کھجوروں پہ کی رکھوالی پہ تھے، تو جس کمرے میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں جو کہ سمجھ لیں کہ مساکین کو دینے کے لیے تھی، تو جن آ کے چوری کر لیتا تھا۔ جب حضرت ابی بن کعب کے والد محترم نے اس جن کو پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، ان کے لیے لینے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جن ہو کہ تم انسان ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ میں جن ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کے ہاتھ کے اوپر ناظرین یہاں پر بال ہی بال تھے، جیسے بلیوں کے اوپر، کتوں کے اوپر جو ہوتے ہیں نا ہاتھوں پہ بال ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان جگہوں پہ ناخنوں سے چھوڑ کے بال نکلے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ سچ کیا ہے، پکڑ لیا اس کو۔ تو اس نے کہا جی کہ اصل میں یہ ہے کہ بس میں جو ہے آپ یہ خیرات کرتے ہو تو میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ میں چرا لوں۔ تو وہاں پر حضرت ابی بن کعب کے والد محترم نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو مجھے تم سے نجات دلا سکتی ہے، تم جیسے جنات سے، سچ بتاؤ پھر میں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ آیت الکرسی کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا۔ تو ناظرین اس وقت جب ابی بن کعب کے والد محترم نے یہ سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس خبیث نے سچ کہی ہے کہ آیت الکرسی سے وہ بھاگ جاتا ہے، باقی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے۔ تو میں نے بھی جب ان سے بات ہوتی تو میں نے بڑا اندازہ لگایا کہ یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ میں نے جن سے جب بات ہوئی تو میں نے اس کو یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ جو بچہ ہے اس وقت کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہوگا؟ تو جن نے سمجھا کہ وہ جس کے متعلق پوچھ رہے ہیں وہ شاید یہ میں اس کے متعلق معلومات نہیں رکھتا، تو اس نے اس کے متعلق الٹی سیدھی معلومات بتا دی۔ لیکن کچھ چیزیں اس نے بہت صحیح بتائیں، تو اس لیے ناظرین بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کریں نا کہ دم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ سامنے آئیں گے تو ہم آپ کو جناب جی دم کریں گے، تو آپ کو یہ پلائیں گے، یہ کھلائیں گے تو ہی ہوگا، ورنہ دم نہیں ہو سکتا۔ او بھائی جان، او محترم صاحب، ایک ٹیکنالوجی جس کو سائنس نے ایجاد کیا ہے یہاں سے، کہ میں یہاں سے اگر پرنٹنگ کا آرڈر دوں تو امریکہ آسٹریلیا میں جو پرنٹر ہے وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکل آتا ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کی ٹیکنالوجی پہ کیا شک کرتے ہو کہ یہاں سے دم وہاں نہیں ہو سکتا؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ ٹیلی فون تو کب ایجاد ہوا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ایک سپہ سالار کو مدینہ میں بیٹھ کے، جو کہ 350 یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کی دوری پر تھے، اور وہ ایک جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور حضرت عمر نے پکارا کہ نام لے کے پکارا، پیچھے مڑ کے دیکھو، تو اس کو حضرت عمر کی آواز وہاں سنائی دی، پیچھے مڑ کے دیکھو۔ اس کو بھی چھوڑیے نا، حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت آصف بن برخیہ، جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لوح محفوظ میں سے، کتاب میں سے تھوڑا سا علم عطا فرمایا تھا، تھوڑا سا، قطرہ سا، سمندر میں سے قطرہ سا، تو انہیں کہا تھا کہ آپ آنکھ جھپکیے، جنات کو چھوڑیے۔ جن کہہ رہے کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے جنات کو چھوڑیے، ابھی دیکھیے آپ حکم کریں اور ابھی حاضر ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو یہ ناظرین اس چیز پہ غور کیجئے، کیا ہمیں اسلام کی ٹیکنالوجی پہ شک ہے نا؟ کیوں بھائی؟ ہوتا ہے۔ میں اپنے فار ایگزامپل کوئی مجھے تصویر نہیں بھی بھیجتا، کیا نام ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا نام ہے جی لیٹ سے آپ کا نام ہے فرح، آپ کی امی کا نام ہے زبیدہ، ٹھیک ہے جی، فرح بنت زبیدہ کہاں رہتی ہے؟ یہاں رہتی ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو دم کیجئے، یقین کریں کہ دم وہاں جا کے اس کو ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے نام لیے، یہ میں نے اپنی بیوی کا لیا، میں نے کسی اپنی سبسکرائبر کا نام نہیں لیا، میں ایک بات بتا رہا ہوں ایگزامپل کے طور پہ۔ تو دم اثر کرتا ہے،
ایسے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور اثر یہ چیزیں کب کرتی ہیں؟ کوسچن از دس. کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے اثر یہ تب کرتی ہیں جب میرا اس میں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہوگا. جہاں میرا لالچ ہو گیا وہاں پر نہ دم میرا اثر کرے گا، نہ میرا وظیفہ اثر کرے گا، نہ وہاں پر میرا کوئی اور دعا مانگی ہوئی قبول کرے گی. وہ کیا دعا ہوگی کہ جس میں کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو 1000 روپیہ بھجوا دیتی ہوں میرے لیے دعا کر دے. کیسی یہ دعائیں ہیں؟ کیا دعائیں بکتی ہیں؟ کیا وظائف بکتے ہیں؟ کیا دم بکتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم. ہم لوگوں نے اس چینل پہ سب سے پہلے تہیہ یہ کیا کہ ان چیزوں کو بیچنا نہیں ہے. کبھی کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دینا، کیونکہ ایڈریس دوں گا تو لوگ تحفے دینا شروع ہو جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے کبھی بتایا ہو کہ میرا نام یہ ہے؟ ہر ویڈیو میں، کبھی کسی ویڈیو میں بس میرا نام آتا ہے. بہت سے لوگ تو میرا نام بھی نہیں جانتے. مزے کی بات بتاؤں، میں جہلم شہر میں ایک گلی میں رہتا ہوں. میں آپ کو نام نہیں بتا رہا، ایک گلی میں رہتا ہوں. اس گلی میں مجھے لوگ نہیں جانتے کہ میرا کوئی یوٹیوب چینل بھی ہے، میں یہ کام بھی کرتا ہوں، میں وہ کام بھی کرتا ہوں. ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں رش لگے اور لوگ آ کے نذرانے دینے شروع کر دیں. نو نیور. میں یہ کپڑے پہنتا ہوں عام لوگوں والے. میں کوئی وہ جناب جی امامہ باندھ کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے یہ کر کے اور اپنا گیٹ اپ چینج کر کے اور لوگوں کے سامنے میں آ جاؤں کہ ہاں بھائی میری عزت کرو، میں اللہ والا ہوں. میں اللہ والا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں کہ نہیں. میری تو داڑھی بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. جو لوگ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے وظائف بھی اسی طریقے سے، کیونکہ جن کو مجھ پہ شک ہے، میرے علم پہ یا میری اللہ سے محبت پہ شک ہے، ان کو میرے وظائف کا کیسے صلہ مل سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.